الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا، اور اگر جادو کیا گیا تو اس کے اثرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے اوپر کیا ہوئے، اور ہم جو عام مسلمان ہیں یہ جادو ٹونے سے اور اسی طرح عصیب سے، روحانی امراض سے اور نظر بد سے اور بالخصوص اس جادو سے سنت نبوی کی روشنی میں کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور یثرب کے یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بلا وجہ عداوت، بغض اور حسد تھا، اور جوں جوں اللہ نے اپنے نبی کو مزید فتوحات عطا فرمائیں، جوں جوں اللہ نے اپنے نبی کا ذکر مزید بلند فرمایا، تو ان یہودیوں کی عداوت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 7 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ سے واپس تشریف لاتے ہیں تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ کے ایک مشہور جادوگر لبید ابن عاصم کے پاس جاتا ہے، اور جا کے اس کے سامنے یہ عرض پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس مکہ کے قریشی کو ناکام کرنے کی ہر کوشش کر لی، ہم نے سیاسی طور پر بھی اس کے خلاف چالیں چلیں، ہم نے مشرکین کے جو قبائل ہیں ان کو بھی اس کے خلاف بھڑکایا، ہم نے نعوذ باللہ اس کے قتل کرنے کی بھی کوششیں کی، یہاں تک کہ ہم نے جادوگروں سے بھی مدد حاصل کی، لیکن ہماری کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ روز بروز اللہ اس کی عزتوں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، تو ہم نے آپ کی جادو کی بہت شہرت سنی ہے، تو ہم بڑے دور سے چل کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کسی طرح ہمیں اس سے نجات عطا فرمائیں۔ تو اب یہ جو شخص تھا یہ اپنے فن میں بہت ہی ماہر تھا اور بڑا مشہور و معروف جادوگر تھا۔ اب اس خیبر کے یہودیوں کے وفد نے بڑے قیمتی تحائف اور بہت زیادہ پیسے بھی اس کے سامنے رکھ دیے۔ اب پیسوں کی لالچ میں آ کے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کی حامی بھر لی۔ ایک یہودی لڑکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، تو ان یہودیوں نے کیا کیا کہ کسی طرح اس کو ورغلا کر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا اور حضور کے چند منہ مبارک حاصل کر لیے۔ اب یہ اپنے گھر میں گیا اور اس کی بیٹیاں جو اپنے فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھیں، انہوں نے مل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ ان ساری چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کے بنی زریق کے کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا۔ اس کنویں کا نام ذی عروان بتایا جاتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ جادو کی تکلیف کے اثرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر پڑنا شروع ہو گئے، اور آخری 40 دن آپ نے بہت زیادہ تکلیف میں گزارے، اور ان آخری 40 دنوں میں بھی جو آخری یعنی لاسٹ کے 3 دن تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔ اب یہ تکلیف کس طرح کی تھی اس کے بارے میں مختلف تصریحات موجود ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضور کی طبیعت گھٹنے لگ گئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نقات طاری ہونے لگ گئی، اور بظاہر اس کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کتب احادیث میں جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی بھی روایات آئی ہیں ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے، اور ان سب کا نچوڑ اور نتیجہ یہی ہے کہ جسمانی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے اوپر نقات طاری ہو گئی تھی، طبیعت گھٹنے لگ گئی تھی۔ لیکن کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ اس جادو کی وجہ سے فرائض نبوت میں اور فرائض منصبی میں ذرا برابر بھی خلل واقع ہو، یعنی نماز کے ارکان میں کبھی تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو، اور اسی طرح کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی کچھ آیات بھول گئی ہوں، اور ملت اسلامیہ کی توسیع اور اسلام کی تبلیغ میں کبھی معمولی قسم کا بھی رخنا پایا گیا ہو۔ اللہ اکبر، جب تکلیف
بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ساری حقیقت حضور کو رات خواب میں بتلا دی۔ صبح حضور حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، مجھے جو تکلیف ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے رات کو 2 شخص میرے خواب میں بھیجے، اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک فرشتہ آ کے حضور پاک کے سرانے بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ آ کے حضور کے پاؤں مبارک کے پاس بیٹھ گیا۔ پہلے نے دوسرے سے سوال کیا، ان کو کیا تکلیف پہنچی ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے آگے سے جواب دیا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال اس فرشتے نے پوچھا دوسرے سے، بتاؤ ان کے اوپر جادو کس نے کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم نے ان کے اوپر جادو کیا۔ تیسرا سوال اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک ان کو رکھ کے ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اور چوتھا سوال اس نے یہ پوچھا کہ ان چیزوں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ذی عروان کنویں میں ایک پتھر ہے، اس باری پتھر کی تہ کے نیچے ان چیزوں کو رکھا گیا ہے۔ اور پانچواں سوال اس نے یہ کیا کہ اب یہ تو بتاؤ کہ اب یہ کیا کریں؟ تو فرشتے نے کہا کہ اس کنویں کا وہ سارا پانی نکلوا دیا جائے اور ان چیزوں کو اس پتھر کی تہ سے نکال دیا جائے اور زمین میں دفن کر دیا جائے تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دیں گے۔ حضور پاک نے فوراً حضرت علی، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو بتایا کہ جاؤ اور جا کے بنی زریق کا جو کنواں ہے ذی عروان، اس کا سارا پانی نکال کے خشک کر دو۔ ان حضرات نے وہ سارا پانی نکالا اور کنویں کو خشک کر دیا۔ اسی اسنا میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو حضور کے سامنے وہ سارا معاملہ رکھا گیا۔ اس پتھر کو جب اٹھایا گیا تو نیچے سے یہ چیزیں برآمد ہوئیں، یعنی حضور کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا برآمد ہوا، حضور کے منہ مبارک برآمد ہوئے جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اس تانت میں 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ ابھی یہ معاملہ زمین کے اوپر ہو رہا تھا کہ عرش سے اللہ نے حضرت جبریل امین کو قرآن کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس دے کے بھیجا۔ حضور پر نور کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے ان 2 سورتوں میں 11 آیات نازل کی ہیں، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور اس تانت میں جو گرہ لگی ہوئی ہے وہ ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ تو حضور نے ایک ایک آیت پڑھی اور ساتھ وہ ایک ایک گرہ کھولتے گئے، یہاں تک کہ وہ 11 کی 11 گریں جب کھل گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جتنا بھی وہ جادو کا اثر تھا وہ سارے کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جائیں اور جا کے اس لبید ابن عاصم یہودی کا سر قلم کر دیں، اس کے فتنے کو ختم کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا جواب دیکھیں، فرمایا اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، میں اپنی ذات کی خاطر لوگوں میں فتنے کی آگ نہیں بڑھکانا چاہتا۔ حضور کی رحمت للعالمین کا عالم تو دیکھیں، شان تو دیکھیں کہ اپنی ذات کی خاطر اپنے جان کے جو دشمن ہیں حضور ان سے بھی انتقام لینا پسند نہیں کرتے بلکہ ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ آیا جادو کی کچھ حقیقت ہے یا نہیں، یا یہ فقط نظر بندی ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بے شک یہ جادو انسان کے اوپر اپنے برے اثرات ڈالتا ہے اور یہ چیز نص قرآنی سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ فرعون کے جادوگر جب اپنی بٹی ہوئی رسیاں اور جب اپنی لاٹھیاں زمین کے اوپر پھینکتے ہیں تو وہ پھنکارتے ہوئے اجدہا بن جاتے ہیں اور وقتی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان سانپوں سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ بات میرے اور آپ کے لیے بیان کر دی ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِسِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ۔ پس ان کی رسیاں اور سونٹیاں آپ کو یوں معلوم ہو رہی تھیں جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہوں، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈرو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ اور اسی طرح اللہ نے سورہ طٰہٰ میں اس کے بارے میں کیا ارشاد
ارشاد فرمایا سحرو اعین الناس، یعنی ان جادوگروں نے ان لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ اب سنت نبوی سے ہمیں کیا علاج ملتا ہے کہ کس طرح ہم جادو سے، کس طرح نظر بد سے، کس طرح عصیب سے، جنات سے، روحانی امراض سے اور بالخصوص جادو سے اپنے آپ کو، اپنے آل و عیال کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رات کو لیٹا کرتے تو حضور کیا کرتے، آخری دو صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو پڑھا کرتے اور پڑھ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونکا کرتے۔ اس طرح پھونکنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا، حضور اپنے سارے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ کو مل لیا کرتے اور حضور اس عمل کو 3 بار فرمایا کرتے تھے۔ تو سبق میرے لیے اور آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں سے اور ان کے برے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی ان 2 سورتوں کو لازمی پکڑ لے اور بالخصوص رات کو سوتے وقت ان کا احسار بنا لے۔ اللہ قرآن کی برکت سے ان ساری چیزوں کو زائل فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔